یہ آیت ہوئی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں، وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا. اور یہ بھی یاد رکھو جیسے یہ پیغمبروں کے بارے میں تو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اگر کوئی عالم کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ اس کی بات سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور وہ بھی اگر شریعت پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے، اللہ اس کو بھی پنپنے، اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے. اللہ سب کو بچائے. دیکھو ایک ہے بد عمل ہونا عالم کا، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے غلط بیانی کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے. بد عمل ہونا کسی کا وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے، جرم ہے. عالم کا برائی کرنا عام لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن ایک ہے غلط بیانی، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو قرآن کہتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں، تحریف کرتے ہیں دین میں. تو کوئی عالم مفتی اگر یہ کام کرے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا پبلک سے ہدیے نذرانے لینے کے لیے، وہ دین کو چینج کرنا شروع کر دے، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا، اسلام میں تحریف ہو رہی ہے. آج بہت سے لوگ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ فتویٰ دو، آپ یہ فتویٰ دو. بھائی نہیں، علماء کے سر پہ مسلط نہیں ہوا کرو. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ حالات سازگار نہ ہو تو حق بیان کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں. ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں بیان کیا تو فائدے کے بجائے نقصان. خاموشی جائز ہے، دین کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے یار یہ بات ابھی میں نے بتائی نا تو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آ جائے. آگے آپ نے فرمایا اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہوتی ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں. جب لوگ وہ سنیں گے تو وہ اسلام کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. وہ اسلام کو غلط تو اللہ رسول کا انکار کر دیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ ایسی بات لوگوں کے سامنے کی نہ جائے، ان کے لیول کے حساب سے بات کی جائے آہستہ آہستہ. پھر جب وہ یہاں تک پہنچیں گے پھر اگلی بات ان کی خود سمجھ میں آئے گی. تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، غلط بیانی نہیں کی جا سکتی. ہمارے حضرت داڑھی پہ بہت بولتے تھے کہ داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. آج علماء نہیں بولتے، ان کو پتا ہے یار میجورٹی تو بغیر داڑھی کے. اب ہم نے ڈرانا شروع کر دیا تو یہ داڑھی تو دور کی بات نماز سے بھی نہ چلے جائیں کہیں. صحیح ہے نا کہ یار جب کبیرہ ہی کر ہی رہے ہیں تو دو چار اور کبیرے صحیح، کیا خیال ہے؟ لیکن کتنے اسکالرز آ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کا ہی انکار کر دیا. ابے یہ تو کلچر تھا اس زمانے کا، ایکچولی یہ تو یوں تھا. بھائی کلچر کہاں تھا؟ خالف الیہود والنصارى، حدیث میں آتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں آئے. اور فلا یغیرن خلق اللہ، تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. بہت سارے دلائل ہیں. یہودی رکھتے ہیں اب تک داڑیاں، ان کے مذہبی لوگ. تورات میں اب تک ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں. تبھی تو آج بھی یہودی داڑھی رکھتے ہیں. وہ اتنا ان میں تحریفیں ہو کے بھی انہوں نے داڑھی کا انکار اب تک نہیں کیا، اتنی تحریفیں کے باوجود. اور ہمارے آپ اسکالرز دیکھ لیں جو جدید آ رہے ہیں، کوئی مصر سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی فلانی جگہ سے پڑھ کر آ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتا ہی کہہ رہے ہیں داڑھی ہے. ایکچولی یہ مولویوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اصل میں اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں ہر چیز میں مولوی کی دکان کہاں سے آ جاتی ہے یار. ہر چیز میں یہ اپنی دکان. اس کا اگر مولوی یہ کہنا داڑھی نہیں ہے، دکان زیادہ چلے گی اس کی، کیونکہ زیادہ تر تو لوگ تو نہیں رکھتے. ایسے اسکالر کو تو زیادہ سنیں گے یار یہ تو کہہ رہا ہے داڑھی. اتنا آسان کر دیا دین اس نے. دکان تو جب بند ہو رہی ہے جب داڑھی کو واجب قرار دے رہے ہیں. جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے، مولویوں نے دکانیں منجن بیچنے کے لیے دکانیں، اور اپنا منجن دبا کے بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس جملے کے ذریعے.
میں اکثر لوگ کہتا ہوں آج کل جو کہتے ہیں نا لوگ ہم مولویوں کا منجن بند کر رہے ہیں, اصل میں اپنے منجن کی دکان کھولنے کے لیے پرانی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ کا منجن چلے گا نہیں. تو ہر آدمی نے تو داڑھی اسلام کا حکم ہے میرے بھائی, تمام پیغمبروں نے رکھی ہے. یہودیوں سے میں تو گیا ہوں نا, ہانگ کانگ گیا, وہ اتنی بڑی داڑھی ایک بندے کی, میں نے کہا کون ہے بھائی؟ یہ جیوز, یہودی. ابھی ہم گئے وہاں جرمنی میں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی. کیوں؟ وہ اب تک تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ داڑھی اپنی قوم کو کہہ دیں داڑھی نہ کاٹیں. آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے داڑھی کا, تو قرآن میں یہ لکھا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی بات کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. رسول اللہ کے سفیر اللہ نے بنائے اس لیے کہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہنی نہیں ہے, تبھی تو سفیر بھیجا جاتا ہے. ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر پیپر پکڑا کے چلے جائیں نا, ایسا تھوڑی ہے. کچھ باتیں اللہ نے خود بتا دی, کچھ بتایا کہ یہ ہمارے پیغمبر بتائیں گے, اور بعض بہت اہم احکام ہیں اللہ نے نہیں بتایا, اللہ کے نبی کی زبان سے بتائے گئے ہیں وہ ہمیں. تو زانی کی سزا رجم کرنا یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں, اور پوری امت کا اجماع ہوا, تواتر سے ہم تک یہ خبر پہنچی. کتنا اہم حکم ہے, قرآن میں نہیں ہے. نمازوں کے طریقے, نمازوں کے اوقات قرآن میں ڈیٹیل سے نہیں ہے. قرآن سے کیا پتہ چلے گا آپ کو فجر کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے؟ بالکل ہی پتہ نہیں چلتا. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ بالکل پتہ نہیں چلتا. مغرب کا ٹائم کب ہے؟ بالکل پتہ نہیں چلتا. تو اگر آپ حدیثوں کو نکال دو گے تو اسلام تو ختم پھر. تو اس لیے پوری امت کا اجماع ہے بھائی داڑھی رکھنا بھی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا اتنی سی داڑھی بھی بہت ہے, بالکل غلط ہے. اعفوا اللحى, حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ, اعفا کرو, اعفا. اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں, بڑھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس لحاظ سے اہل حدیث کم از کم اتنا ہمیں ان پر ہوتا ہے کہ وہ اس لبرل پنے کا شکار نہیں ہوئے ہیں جو آج کل قرآن و حدیث میں تحریفات کر کر کے جو لبرل لوگ وجود میں آ گئے ہیں نا, ایسا اجتہاد کے بالکل ہی قرآن حدیثی کو چینج کر دیا. شکر ہے داڑھی کے معاملے میں انہوں نے ایسا اجتہاد نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے بڑھاؤ تو بڑھاؤ نا. ہم دلیل لیتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی کے بعد کٹوا دیا کرتے تھے, صحابہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا. تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو قابل اعتراض ہوتا, تو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تو یا تو آپ ان کے حدیث کے ظاہر کو لینا ہے تو فل بڑھا دو, یا آپ نے عبداللہ بن عمر اور صحابہ سے گنجائش لینی ہے تو ایک مٹھی کے بعد کیا کرو, بولو نا کاٹ دو. لیکن بھائی یہ میں نے بیان میں کہا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ. پھر میں نے کہا کہ یہودی اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں, تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ تو یہود و نصارہ جب یہودی بڑی بڑی رکھتے ہیں تو پھر یہود و نصارہ کی مخالفت تو داڑھی کٹانے میں ہوئی, رکھنے میں تھوڑی ہوئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور داڑیاں کٹانا شروع کر دی ہیں. میجورٹی آج بھی عیسائیوں میں, یہودیوں میں داڑھی نہیں رکھتی. تو جو یہودی اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں. تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی اگر داڑھی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو, یا کٹانا شروع کر دیں تو تم مخالفت میں رکھنا شروع کر دو. بلکہ حدیث کا مطلب یہ کہ یہود و نصارہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے, انہوں نے چھوڑ دیا, تم اللہ کے دین کو مت چھوڑو. بلکہ اس میں تو ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں یہود و نصارہ داڑھی کٹاتے تھے تو نبی نے ان کی مخالفت میں رکھنے کا حکم دیا. اب تو مسلمان بھی کٹاتے ہیں, اب تو مشابہت ہی ختم ہو گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو مشابہت ہے ہی نہیں, سے مسلمان بھی کٹا رہے ہیں. تو ان کا بھی اس حدیث میں جواب آ گیا کہ جو مذہبی رہنما یہودی کے آج رکھتے ہیں تو اس دور میں بھی رکھتے تھے. تو حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ اصل مقصد یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکنا نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے دین اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ کا آسمانی مذہب تھا, اور داڑیاں کٹانا شروع کر دیں. تم ایسا مت کرنا, تم نے داڑھی رکھنی ہے جیسے کہ اللہ رسول کا حکم ہے.